بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ میرے واجب احترام دوستوں، کئی سالوں سے ہمارا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا۔ موجودہ حالات کی وجہ سے سلسلہ رک گیا، تو ہم نے یہ سوچا کیوں نہ یہ ترتیب اختیار کی جائے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، تو ہم نے آن لائن درس قرآن کا آغاز کیا۔ آج ہمارے درس کا پہلا سبق ہے قرآن پاک کی ابتدائی سورت الفاتحہ۔ اس سورت کا نام سورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا لفظ فتح سے نکلا ہے اور فتح کا لفظی معنی ہے کھولنا۔ اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن پاک کو اس سے کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورت الفاتحہ بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورت الشافیہ بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اس کے اندر رکھا ہے۔ سورت فاتحہ سے ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے۔ اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 304 میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی محاذ سے واپس آ رہی تھی، رات کافی ہو گیا، رستے میں ہی رات ہو گئی، تو ایک قبیلے کے اندر وہ گئے، انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا، اجازت مانگی تو اس قبیلے والے نے اجازت نہ دی۔ چنانچہ قبیلے سے کچھ باہر آ کر صحابہ کرام نے رات گزاری، رات کا وقت ہی تھا ابھی، تو ہوا یوں کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک موذی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، کاٹ دیا، تو وہ سردار بہت پریشان، تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہے فَسَعَوْا بِكُلِّ شَيْءٍ، کہ انہوں نے ہر حربہ اختیار کر لیا، پوری کوشش کر لی، اپنی جان لگا دی، لیکن اس سردار کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی اسے راحت نہ ملی، اسے سکون نہ ملا۔ چنانچہ مجبور ہو کر صحابہ کرام کی جماعت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو ہمارے سردار کا علاج کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں ہم علاج کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں بدلے میں 30 بکریاں چاہیے۔ بدلے میں 30 بکریوں کا مطالبہ کیا۔ 30 بکریاں کیوں مانگی تھی؟ کیونکہ اس جماعت کے اندر یعنی صحابہ کرام کا جو وفد تھا اس کے اندر 30 افراد تھے، تو ہر ایک کے لیے ایک بکری کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ سردار کے پاس پہنچے اور سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ سورت فاتحہ پڑھ کر جب دم کیا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کأنها نشط من عقال، جب دم کیا تو گویا کہ اس کی گرہ کھل گئی، یعنی ایسی راحت اسے محسوس ہوئی، ایسا سکون اسے محسوس ہوا کہ گویا کہ اسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، کبھی درد تھا ہی نہیں۔ تو یہ اس صورت کے اندر شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، تو اس لیے اس صورت کا ایک نام سورت الشافیہ بھی ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات تھی کہ اس صورت کے نام اور فضیلت کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورت الفاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اس صورت میں اللہ فرماتے کیا ہے؟ اللہ فرماتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد یاد رکھیے، ایک لفظ حمد ہوتا ہے اور ایک لفظ مدح ہے۔ حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ اگرچہ لفظی معنی دونوں کا تعریف ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حمد خاص اس تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اختیاری ہو، جو ذاتی ہو، کسی کی وجہ سے نہ ہو، اس تعریف کو حمد کہتے ہیں، اور مدح اس تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں جو غیر اختیاری ہو، جو ذاتی نہ ہو، کسی کی وجہ سے ہو، اسے مدح کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تعریف ہے، اللہ کی جو صفات ہے، یہ ذاتی ہے، کسی کی دین نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے الحمد للہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یاد رکھیے رب کا ایک معنی نہیں، عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ رب ہم عام اپنی زبان میں رب کا معنی پالنے والا کرتے ہیں، ورنہ رب کا معنی پالنے والا بھی ہے، رب کا معنی مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے الحمد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا مشکل کشا حاجت روا غوث اور دستگیر ہے۔ تو اگر لوگ صرف لفظ رب کو سمجھ جائے، رب کے معنی کو سمجھ جائے، تو لوگ شرک سے بہت دور ہو جائیں گے، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیں گے اور در در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ آگے العالمین کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، عالمین عالم کی جمع ہے، تو اس جہان میں بہت سے عالم ہے۔ انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ ہے، فرشتوں کا جہان الگ ہے، ہواؤں میں رہنے والی مخلوق ان کا جہان الگ ہے۔ اللہ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کسی ایک جہان کا پالنے والا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کو روزی دینے والا ہے، تمام جہانوں کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، اس اللہ کی تعریف۔ آگے فرمائے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظی اعتبار سے رحمان کا عام معنی یہی کیا جاتا ہے رحم کرنے والا، لیکن مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کر دے، اور رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات رحمان بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وجود دیا، بن مانگے عطا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ بن مانگے عطا کیے، ہمیں آنکھیں دی اللہ نے بن مانگے عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کان سننے کے لیے دیے، بغیر مانگے عطا کر دیا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، مسلمان پیدا فرمایا۔ ہم نے اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں عطا کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات رحمان ہے جو اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتی ہے۔ نمبر 2 الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات رحیم بھی ہے کہ اللہ مانگنے پر بھی عطا کرتے ہیں۔ جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مانگنے پر بھی عطا کرتی ہے اور بن مانگے بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی، اپنی تعریف، مالک یوم الدین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد یعنی کہ روز محشر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دنیا کا بھی مالک ہے، اللہ رب العزت تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بطور خاص قیامت کے دن کا ذکر کیوں فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جزوی اختیارات لوگوں کو دیے ہیں۔ بطور مثال کے کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے، وہ کسی کی سفارش لا کر رہا ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی کام ہوتا ہے، کسی کے زور بازو اپنا کام کروا لیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ دنیا میں اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اگرچہ اصل اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن جزوی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے اس جہان میں دنیا کے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، اللہ رب العزت کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص قیامت کا ذکر فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو اس دن کا مالک ہے جس دن کسی کی کوئی طاقت، کوئی حکومت یا کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، صرف اور صرف حکومت اللہ کی ہوگی، طاقت اللہ کی ہوگی، زور صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ مالک یوم الدین۔ آگے اللہ رب العزت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو مانگنے کا طریقہ بیان فرمایا، یعنی طریقہ یہ بیان فرمایا پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنا کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں اللہ رب العزت نے حصر پیدا کیا۔ اصل میں عربی زبان میں پہلے کسی بھی زبان میں پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے۔
اصل میں لفظ تھا ہونا چاہیے تھا نعبدو کا، نعبدو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، تو نعبدو فعل، عبادت فعل ہے اور ہم کرنے والے فاعل ہوتے، اور نعبدو کا کاف ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی کہ ہم تیری یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پہلے فاعل، پھر پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول، نعبدو کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا جائے، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے میں حصر پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا۔ اب جب کاف کو فعل سے، کاف کی جو ضمیر مفعول کی تھی اسے فعل سے پہلے لے کر آئے، ایاک نعبدو، مفعول کو پہلے ذکر کیا، فعل اور فاعل کو بعد میں ذکر کیا، تو اب معنی یہ نہیں بنے گا کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، معنی اب یہ بنے گا ہم اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف آپ ہی کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، صرف اور صرف آپ ہی کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم تو سورۃ الفاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ کوئی وزنی چیز ہو، ہم سے اٹھ نہ رہی ہو، ہم کسی دوسرے ساتھی کو بلا کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہو ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں اور بطور قرض کے لے لیتے ہیں، تو پھر یہ تو شرک کے زمرے میں آ جانا چاہیے، یہ تو پھر اس بات کے خلاف ہے کہ ہم نماز میں یہ بات کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور بظاہر ہم عام حالات میں دوسروں سے مدد طلب کر لیتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، استعانت کو سمجھے، مدد کو سمجھے کہ مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے اور ایک مدد وہ ہے جو بغیر اسباب کے ہے۔ اسباب کے تحت مدد غیر سے بھی لینا یعنی ان دوسروں سے لینا یہ بالکل جائز ہے، اور بغیر اسباب کے کسی اور سے مدد طلب کرنا اللہ کے علاوہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی مثال، کسی شخص کو تکلیف ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ بات کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، آپ مجھے کوئی اچھی سی دوائی دے دو جس سے مجھے فائدہ ہو جائے، مجھے فاقہ ہو جائے، مجھے سکون ہو جائے، تو اب اس نے ڈاکٹر سے مدد تو مانگی ہے لیکن اسباب کے تحت دوائی کو سبب بنایا ہے، تو اس اسباب کے تحت، اس سبب کے تحت اگر مدد مانگے تو یہ مدد مانگنا بالکل جائز، یہ شرک کے زمرے میں نہیں ہے۔ اور ایک مدد وہ جو بغیر اسباب کی ہو، مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، دوائی آپ سے نہیں لینی، آپ نے دوائی مجھے نہیں دینی، لیکن آپ بغیر دوائی دیے، بغیر کچھ علاج کیے آپ میرے سر کا درد ختم کر دو، تو یاد رکھو ایسی مدد مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ وہ بغیر اسباب کے میری مدد کر سکتا ہے، میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، میری مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، اس طرح عام نظر آپ کو آتا ہے کہ بہت سے لوگ بزرگان دین کو مدد کے لیے طلب کرتے ہیں، اور ان بزرگوں کو جو دنیا سے کئی سو سال پہلے چلے گئے، بطور مثال کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آواز لگاتے ہیں اور دیگر بزرگوں کو آواز لگاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجیے، ہماری مشکل کشائی کیجیے، یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کر ہماری مدد کریں گے، حالانکہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو یہ اسباب کے تحت نہیں بلکہ بغیر اسباب کی مدد طلب کرنا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان بزرگوں سے جو کئی سو سال پہلے دنیا سے جا چکے ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ عقیدہ رکھنا پڑے گا وہ بزرگ ہمارے حالات سے واقف ہیں، تبھی تو مدد کے لیے آئیں گے۔ اور جبکہ فقہا نے واضح تصریح پیش کر دی ہے، جو شامی میں بھی موجود ہے اور کنز الدقائق میں شامی میں بھی موجود ہے اور بحر الغائق میں بھی موجود ہے، کہ فرمایا من قال الارواح المشائخ حاضرۃ تعلم، کہ جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور وہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں، فقہا فرماتے ہیں یکفر، اس شخص نے کفر اختیار کر لیا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگ عالم الغیب ہے، یہ عقیدہ رکھنا وہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں،
یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہماری مشکل کشائی کر سکتی ہیں، تو فرمایا یکفر، ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو خیر، تو ایسی مدد مانگنا جو اسباب کے تحت ہو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی لینا جائز ہے، لیکن ایسی مدد جو اسباب سے ہٹ کر ہو تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر اولاد ہو، اولاد مانگنی ہے تو وہ اللہ کی ذات دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی فقیر کے پاس جا کر لوگ اولاد کا مطالبہ کریں کہ آپ ہمیں اولاد دے دو، وہ اولاد نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اسباب کے تحت، ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ظاہری کوئی مسئلہ ہے یا اندرونی کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ علاج تو کروا سکتے ہیں، لیکن بغیر علاج کیے، بغیر اسباب اختیار کرے کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ سے التجا کروں گا مجھے اولاد دے دے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال کرے اور اس بات کو خوب سمجھ لے کہ جو استعانت، جو مدد اسباب کے تحت ہو وہ خیر اللہ سے بھی جائز ہے، اور جو اسباب کے بغیر ہو تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے یہ مانگے کہ تمام ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ مدد کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہمیں ان کے راستے پر چلا دے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ انبیاء، صدیقین، انبیاء جن کو اللہ نے انتخاب کیا لوگوں کی اصلاح کے لیے، نبوت عطا فرمائی، صدیقین جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، صالحین نیک عمل کر کر کے اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو یہ 4 لوگ ایسے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہے۔ گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے، ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، اور ہمیں بزرگان دین کے راستے پر چلا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو یاد رکھیں تقلید کا معنی ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، کسی کے طریقے پر چلنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ تو اللہ تو خود ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور بزرگان دین ہیں۔ گویا کہ اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم یہ مانگے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بزرگان دین کے راستے پہ چلا۔ بزرگان دین سے مراد وہ لوگ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم قرآن و سنت کی تشریحات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں، تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی اور اتباع نبی کے مقابلے میں نہیں کرتے، بلکہ ان مسائل میں کرتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی جو تشریحات پیش کی، جو بظاہر قرآن و سنت میں موجود نہیں تھی، لفظوں میں موجود نہیں تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت سے، اپنے اجتہاد سے قرآن و سنت تشریح پیش کی ہے، اس تشریح کو ہم لے لیتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے، کہ تمہیں کسی بات کا دینی معاملے کا علم نہ ہو تو اہل علم جو حضرات موجود ہو اس سے پوچھ لیا کرو۔ تو اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام پیروی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تفسیروں میں موجود ہے کہ مغضوب اور ضال سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب سے یہودی مراد ہے، مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے
قرآن پاک خود کہتے ہیں یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ وہی نبی جس کا ذکر تورات و زبور انجیل میں موجود ہے، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور عناد سے کام لیا، بغض اور عداوت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ فرمایا غیر المغضوب، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب اترا، یہودیوں پر اللہ کی ناراضگی اتری ہے، اللہ کا غضب اترا ہے، اور ولا الضالین، مغضوب علیہ کے راستے پر بھی نہ چلانا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے، جو لوگ دین سے غافل ہوئے، جو لوگ دین سے گمراہ ہو گئے، ہمیں اس کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عیسائی، یہاں ضالین سے مراد مفسرین کے نزدیک عیسائی لوگ مراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا جو انکار کیا ہے وہ انجانے میں کر دیا ہے، انجانے میں کیا۔ لیکن یہودی جو یثرب میں آ کر آباد ہو رہے تھے وہ اسی نیت سے آباد ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ یثرب جو ہے یہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالہجرت ہے، انہوں نے یہاں پر آنا ہے، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر یہ اس طرف ہجرت کرنی ہے، وہ اسی نیت سے آباد ہو رہے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا اللہ کی طرف سے اور نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکے سے مدینے کی طرف، اور وہ نبی جس کے انتظار میں یہودی بیٹھے ہوئے تھے اور جس کے انتظار میں وہ وہاں پر جمع ہو رہے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، صرف ضد کی وجہ سے۔ جانتے تھے کہ حقیقت میں یہ نبی ہے، لیکن اپنا سر جھکانے کو تیار نہیں تھے، اپنی چدرہٹ ختم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس صورت میں اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے، ان کے راستے پر چلا۔ اور دو قسم کے لوگ ہیں ان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ، ایک یہودی ایک عیسائی، یا جو ہٹ دھرمی کرنے والا اور جو بغض اور عناد رکھنے والا اور جانتے ہوئے بھی عمل نہ کرنے والا، ان کے راستے سے ہمیں بچا، اور جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ہمیں ان کے راستے سے بھی بچا۔ آمین۔ یاد رکھیے آمین کا لفظ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، آمین کا لفظی معنی ہے کہ یا اللہ قبول فرما، حدیث پاک میں موجود ہے۔ آمین کا لفظ یہاں ذکر اس لیے نہیں کیا گیا، کہیں لوگ اس کو قرآن کا جز اور حصہ سمجھ نہ بیٹھے، اس لیے آمین کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسے جب یہ صورت مکمل ہو تو آخر میں آمین بھی کہنی چاہیے۔ تو یہ اس صورت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔